ہر نمازی نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان پر نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، بلکہ ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر رب نے بتا دیا انعام یافتہ کون ہیں، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان چار گروہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ چار میرے انعام یافتہ ہیں۔ آج ہر گروہ یہ کہتا ہے، ہر فرقہ یہ کہتا ہے، ہر طبقہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کروں گا کہ حق پر کون ہے۔ رب نے قرآن میں بتایا ہے کہ یہ چار گروہ حق پر ہیں۔ اب ان چاروں میں سے کسی ایک کا بھی جو انکار کرتا ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کا جو منکر ہے، وہ راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا سب سے پہلے انعام یافتہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ سب سے بڑی جماعت جو انعام یافتہ ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، اور نبیوں کی جماعت کا امام ہمارا نبی ہے، نبیوں کی جماعت کا سردار ہمارا نبی ہے، نبیوں کی جماعت کا پیشوا ہمارا نبی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، اور اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کیونکہ اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت کے سردار ہیں، وہ جماعت جس کو رب نے انعام یافتہ قرار دیا۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اگر کوئی کسی اور نبی کا نبوت کو مانے، اس سے دلیل مانگے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا جو تصور بھی ذہن میں لائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ وہ اللہ کی انعام یافتہ جو جماعت تھی اس کے رستے سے بھٹک گیا، وہ کفر میں چلا گیا، وہ اسلام کے رستے سے ہی ہٹ گیا۔ دوسری جماعت جو انعام یافتہ ہے، فرمایا والصدیقین، صدیقین دوسرا وہ گروہ ہے انبیاء کے بعد جس کا سب سے بلند مرتبہ ہے، فرمایا وہ صدیقین کی جماعت ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور صدیقین کے سردار کا نام ابو بکر ہے، صدیقین کے پیشوا کا نام ابو بکر ہے، صدیقوں کے امام کا نام ابو بکر ہے۔ اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ بھی راہ ہدایت سے ہٹ گیا، اور قرآن کی نص قطعی کا انکار کیا تو وہ دائرہ کفر میں چلا گیا، اسلام سے نکل کر کفر میں چلا گیا، وہ بھی راہ ہدایت سے ہٹ گیا۔ اور تیسرا فرمایا والشہداء، تیسری انعام یافتہ جماعت وہ ہے شہداء کی جماعت، جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ شہداء کے سردار کا نام امام حسین ہے، شہیدوں کے پیشوا کا نام امام حسین ہے، جو شہادت کے مرتبے پر سب سے بلند انداز میں فائز ہوا اس کا نام امام حسین ہے۔ جو امام علی مقام سیدنا امام حسین کے مقابلے کے اندر یزید کو حق پر مانے، وہ بھی راہ ہدایت سے بھٹک گیا۔ تین گروہ ہو گئے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چوتھا گروہ ہے صالحین کا، اور صالحین کی تشریح اور تفسیر علماء نے یہ بیان کی ہے، صالحین کا گروہ وہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام ولایت پر فائز فرمایا۔ جو اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کا سردار اور امام کون ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ ولیوں کے امام کا نام غوث اعظم ہے، ولیوں کے پیشوا کا نام غوث اعظم ہے۔ اگر غوث اعظم کی غوثیت کا کوئی انکار کرتا ہے، ان کی ولایت کا کوئی انکار کرتا ہے، ان کے مرتبے کا کوئی منکر ہے، وہ بھی راہ ہدایت سے بھٹک گیا۔ اب یہ چار جماعتوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور یہ سب کی سب قرآن سے ثابت ہیں۔ رب نے قرآن میں اس ہدایت یافتہ گروہ کا، انعام یافتہ گروہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر کوئی چاروں میں سے کسی ایک کے رستے سے بھی ہٹا ہوا ہے تو وہ راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، کسی نے نبوت کا انکار کیا اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کانے کو اپنا نبی مانا، وہ بھی راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے۔ کسی نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا، ان کا افضل البشر بعد انبیاء ہونے کا انکار کیا، تو وہ بھی راہ ہدایت سے بھٹک گیا۔ اس کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسین کے مقابلے کے اندر جنہوں نے یزید کو خلیفہ مانا اور یزید کو حق پر مانا اور یزید کے ساتھ رضی اللہ اور رحمت اللہ ساتھ لگایا، وہ بھی راہ ہدایت سے بھٹک گئے۔ اور چوتھا گروہ تھا صالحین کا، اور جس نے غوث اعظم کو نہیں مانا،
جس میں 11ویں والے سرکار کو نہیں مانا وہ بھی راہ ہدایت سے بھٹک گیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت ہیں جو ان چاروں گروہوں کو مانتے بھی ہیں اور ان کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان چاروں گروہوں کو ماننے اور ان کی پیروی کرنے والی جماعت کا نام اہل سنت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بحمدللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمدللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، اور پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، اور بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ الحمدللہ جو حق کا راستہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔